الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایھا الطلبہ والطالبات، اہنئکم بحلول رمضان المبارک العظیم۔ میں آپ کو رمضان مبارک جو ایک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے اور عظمتوں والا ہے، اس پہ آپ کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں اس کے آنے پر۔ اور آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس میں ہے الدرس السادس۔ آج کے جو اس کا موضوع ہے وہ ہے تثنیہ۔ دیکھیے، ہم واحد یعنی عدد جو ہوتا ہے ایک، اور اس کے بعد جمع ہوتا ہے اردو میں، ایک اور دو ہو جائیں تو جمع ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں اگر دو ہو جائیں تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تثنیہ یعنی اثنانی، دو کو کہتے ہیں تثنیہ۔ تو آج ہم اس موضوع کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اب آپ یاد رکھیے کہ تثنیہ جو ہے وہ واحد کے بعد اس کے آخر میں الف لام لگاتے ہیں تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ قلم واحد ہے، اس کے آخر میں آنے لگا دیں، قلمان، تو ترجمہ ہم کریں گے دو قلم۔ اسی طرح اگر یہ تثنیہ وہ ہے تو دو، مثلا قلمان، لیکن وہ اگر آگے مضاف ہو جائے کس کی طرف؟ مضاف الیہ کی طرف، یعنی زید، دو قلم تو ہیں لیکن کس کے ہیں؟ زید کے ہیں۔ تو پھر یہاں تھوڑا سا ذرا توجہ کریں اور اس درس کو ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ قلمان تو تثنیہ بن گیا۔ اب دو کلموں کو ہم مضاف بنا کر مضاف الیہ کی طرف زیدن کہنا چاہتے ہیں، تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر تثنیہ آگے مضاف ہو جائے مضاف الیہ کی طرف تو اس کا جو آنے کا جو نون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نون ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، قلمانی زید کہنا چاہتے ہیں ہم، لیکن جب ہم قاعدے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نون کو گرا دیں، تو ہم پڑھیں گے قلما زیدن، قلما زیدن۔ ترجمہ ہم کریں گے، یہ جو الف آخر میں کھڑا ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ میرا ایک ساتھی نون جو ہے وہ چلا گیا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، میں اس کی جگہ موجود ہوں، اور یہ پھر دو کا ترجمہ دے گا کہ زید کے دو قلم۔ تو یہ تو بات ہم نے اس طرح جو ہے سیکھ لی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ تمرین نمبر 20 جو ہے اس میں جو پہلا جملہ ہے رجلان، رجل واحد ہے، اور اس کو تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ آنے بڑھا دیں گے، رجلان۔ لیکن ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دو آدمی کیا ہیں؟ بڑے عظیم، عظیمانی، عظیم ان کی صفت لانا چاہتے ہیں۔ دو آدمیوں کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ عظیم ہیں، تو وہ صفت بھی اپنے موصوف کے مطابق آئے گی، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رجلان عظیمانی، دو عظیم آدمی۔ یہ خیال کرنا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم جو ہے دو عظیم آدمی، دو عظیم ہیں نہیں کریں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ عظیمان صفت ہے کس کی؟ تثنیہ رجلان کی، اور ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے۔ تو رجلان موصوف ہے، عظیمان کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے اگلا جملہ الکلبانی، الجمیلانی۔ الکلبان الف لام کے ساتھ ہے، تثنیہ ہے۔ الجمیلان کیا ہے؟ وہ بھی اسی طرح تثنیہ ہے، اور وہ اس کی صفت ہے۔ الکلبان دو کتے، الجمیلان خوبصورت، دو خوبصورت کتے۔ تو یہ اگر وہ موصوف جو ہے تثنیہ ہوگا تو یہ صفت بھی اس کی تثنیہ ہو جائے گی۔ اب آپ چوتھا جو
جملہ ہے اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس چوتھے جملے میں ایک ترتیب وہ عجیب سی ہے، ذرا غور کریں۔ یہ صفحہ نمبر 46 آپ کے سامنے ہے۔ اس میں لکھا ہے الاسدانی، الاسدانی، لیکن اس کے بعد جو ہے جو لفظ ہے وہ ہے قویانی، قویانی۔ اس کے اوپر الف لام تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ صفت نہیں بن سکتی، کس کی؟ الاسدان کی۔ اچھا، تو قویان تو ہے تو دو طاقتور، الاسدان کا معنی ہے دو شیر، قویان دو طاقتور، لیکن چونکہ نکرہ ہے تو پھر یہ کیا بنے گا؟ یہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ الاسدان مبتدا بن جائے گا اور قویان کیا ہے؟ وہ اس کی خبر بن جائے، کیونکہ وہ نکرہ ہے۔ ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ اگر مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ نکرہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اس کا ترجمہ آپ سوچ کر کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ دو شیر طاقتور ہیں، یہ ترجمہ کریں، دو شیر طاقتور ہیں۔ تو یہ تثنیہ کا استعمال تو ہو گیا کیونکہ خبر بھی اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے، لیکن ہوتی وہ کیا اب یہاں نکرہ ہے، تو نکرہ ہوگی تو خبر بنے گی۔ اب جو پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ اگر یہ تثنیہ جو ہے مضاف ہو جائے، یہ کیا ہے؟ مضاف ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کا نون جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اگلا صفحہ ہے، یہ صفحہ نمبر 47 ہے، اس کا جو دوسرا جملہ ہے یدا الطفل نظیفتان، یدا الطفل نظیفتان، اس کو ذرا دیکھ، یدا نے اصل میں یہ تھا، یدا نے تھا اور وہ مضاف ہو گیا ہے کس کی طرف؟ الطفل کی طرف۔ تو ہم نے جب اس کو مضاف کیا ہے تو نون گر گیا ہے اور الف کھڑا بتا رہا ہے وہ ابھی بھی کہ میں تثنیہ کا الف ہوں، یدا الطفل، الطفل مضاف الیہ ہو گیا، اور نظیفتانی، نظیفتانی دیکھیں نکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خبر بنے گی۔ اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ طفل بچے کو کہتے ہیں، یدا دو ہاتھ، بچے کے دو ہاتھ، نظیفتانی کیا ہیں؟ صاف ستھرے ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ ذرا تھوڑا توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں وہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی اور تثنیہ ہوگی۔ اگر یہ تثنیہ مضاف ہو جائے تو اس کا نون جو ہے وہ گر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آخری جملہ ہے کلن سوتا یا الجدیدتان، یہ ذرا مشکل جملہ ہے، لیکن آپ پریشان نہیں ہوں کیونکہ اس کو کلن سواتان تھا، ٹھیک ہے، اصل کیا تھا؟ کلن سواتان، دو، کلن سواتان کیا کہتے ہیں؟ ٹوپیاں، دو ٹوپیاں۔ پھر اس کے بعد وہ کہنا چاہتا ہے کہ میری دو ٹوپیاں، کلن سواتان، یہ جو یہ ہے چھوٹی، یہ متکلم واحد کی جو ہے وہ ضمیر ہے، اور یہ چونکہ ملا کے لکھی جاتی ہے تو اس کی شکل یہ بنتی، ورنہ یہ تھا یوں کلن سواتانی انا، تو انا کی بجائے کیا آتا ہے؟ یہ چھوٹی آ گئی۔ اچھا، اب یہ بھی ہے اور وہ نون جو ہے وہ بھی ہے، تو یہاں ہم اس کو مضاف کر دیا کلن سواتان، تانے کو کس کی طرف؟ یہ کی طرف، تو پھر وہ نون گر گیا۔ تو اب ہم اس کو یوں پڑھیں گے کلن سواتا یا، اور آگے ہے الجدیدتانی، الجدیدتان، دیکھیے یہ معرفہ ہے، تو اگر یہ بھی معرفہ ہے تو یہ تو پھر خبر نہیں بن سکتی کیونکہ یہ کلن سواتا یا وہ مضاف الیہ ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ صفت بن گئی۔ اصل میں کیا ہے کہ دو میری ٹوپیاں، الجدیدتان نئی میری دو ٹوپیاں، تو اس طرح یہ جو ہیں ہم یہ اس طرح نون کو بھی ہم نے گرا دیا، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ
یہ یہاں صفت بن رہی ہے الجدیدتان، کیونکہ کلن سواتانی جو ہے مؤنث ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا آج کا یہ جو درس ہے اس کا جو پارٹ 1 ہے یہ مکمل ہو گیا۔ تو اب ہم آگے تمرین نمبر 21 کی طرف جائیں گے، اور تمرین نمبر 21 جو ہے وہ آپ اردو میں ہے، اس کو ہم ابھی حل کرتے ہیں۔